ناظرین، میں ہوں آپ کی اسکرین راجپوت۔ سب سے پہلے تو جن پیارے دوستوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے لائک شیئر سبسکرائب کریں، کمنٹ دینا بالکل نہیں بھولیے گا۔ آپ کے فیڈ بیک کا بھی ہمیں شدت سے انتظار رہے گا۔ ناظرین، ایک دفعہ پھر ہمارا سندھ سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوشن آنا ہوا ہے، جہاں پر 2 ارب روپے میں فروخت کی گئی نوکریوں کا اسکینڈل کافی ٹائم سے خبروں کی زینت بنا ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے لاسٹ ٹائم بھی ہم نے آپ کو ڈائریکٹر ویجیلنس نادر علی کناسرو صاحب کا انٹرویو دکھایا تھا، اور ڈائریکٹر ایڈمن زاہد بٹ صاحب کے بھی کچھ ویوز سنائے تھے، تاکہ جو بھی حقائق ہیں، جو بھی سچ جھوٹ ہے، وہ منظر پر آ سکے۔ تو آج ہماری ملاقات سی پی اے کے پریزیڈنٹ احمد نواز سمیجو صاحب سے ہوئی ہے، جو کہ پریزیڈنٹ پیپلز اسٹاف یونین سی بی اے سیسی ہیں۔ تو 2 ارب روپے میں جو نوکریاں فروخت کی گئی ہیں، اس حوالے سے اس کا کیا پس منظر ہے، یہی ان سے جانتے ہیں۔ جی السلام علیکم احمد نواز صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آپ کی دعائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ جی خیریت سے؟ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ کافی ٹائم سے سندھ سوشل سیکیورٹی میں 2 ارب روپے کی نوکریاں جو فروخت کی گئی ہیں، ایک کافی بڑا اسکینڈل ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ تو سیدھی سادھی بات ہے، جنہوں نے اسکینڈل بنایا ہے، ہمارا سوال الٹا ان سے بنتا ہے کہ یہ سب سے پہلے تو دیکھیں اس میں اتنے ظلم اور زیادتی کوئی حد ہوتی ہے۔ گریڈ کلاس 4 کی، گریڈ 1 تا 4 کی، گریڈ 2 1، وہ بھی آنریبل سندھ ہائی کورٹ کے کہنے پہ، جو ایک سینئر ترین کمیٹی بنائے گی مینجمنٹ کی طرف سے، سینئر موسٹ افسران پہ، ان کے اس میں زیر نگرانی انہوں نے باقاعدہ طریقہ کار اس کو اڈاپٹ کرتے ہوئے تمام آئینی اور قانونی مراحل کو پورا کرتے ہوئے کی گئی ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ 1 تا 2 گریڈ کی نوکری پہ 2 ارب روپے، اگر چند 100 نوکریاں ہیں، 400-500 نوکریوں کو آپ اگر ملٹیپلائی کرتے ہیں تو کہاں تک یہ پیسہ جاتا ہے؟ یہ کامن سینس کی بات ہے۔ یہاں پہ ادارے فعال ہیں، ادارے خود مختار ہیں، ہماری اعلیٰ عدلیہ بالکل انڈیپینڈنٹ کام کر رہی ہے، ہمارے ادارے ہیں، وفاقی ادارے ہیں، صوبائی ادارے ہیں، وفاق کی طرف سے نیب کی شکل میں ہمارے آئینی اور قانونی ادارے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ آبزرو کر رہے ہیں۔ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے اینٹی کرپشن ہے، آپ کے کورٹس ہیں، ایف آئی اے ہے، یہ تمام اداروں کے موجودگی میں ان کے ہوتے ہوئے، اور میڈیا ہمارا، سب سے بڑی بات، میڈیا ہمارا انڈیپینڈنٹ ہو گیا ہے پورا پاکستان، اور اتنی اویئرنیس آ گئی ہے کہ سوشل میڈیا کی، اس کے ہوتے ہوئے کوئی تصور کر سکتا ہے؟ یہ تو ایک بہتان بازی ہے، سراسر جھوٹا الزام ہے کہ 1 اور 2 گریڈ کی نوکریاں، کوئی اگر پر ہیڈ اگر اس کا آپ کیلکولیشن کریں تو وہ تو میرے خیال میں لمسم بھی 40 سے 50 لاکھ روپے میں ایک نوکری بکتی ہے۔ یہ یہاں کوئی بازار لگا ہوا ہے، دکان لگی ہوئی ہے، لوٹ سیل لگی ہوئی ہے کہ کسی کو اعتراض ہے؟ بھائی پچھلے آپ اٹھا کے دیکھ لیں حقائق، آخری اپائنٹمنٹ میں اس وقت کے وزیر محنت مرحوم عادل صدیقی بھائی کے زمانے میں ہوئی، آخری وہ 2007 میں ہوئی ہے۔ 2007 کے بعد ابھی 2023 میں جا کے اپائنٹمنٹ ہوئی ہے۔ کوئی خدا کا خوف کریں، ہوش کے ناخن لیں، اتنا عرصہ، طویل عرصہ ہو گیا۔ ہمارے جو شروع میں اس انسٹیٹیوشن میں لوگ کام کر رہے تھے، وہ اپنی اس کو ارتقائی جو ان کی عمر ہوتی ہے جو 60 سال کی، وہاں آ کے ریٹائر ہوتے اس وقت کنڈیشن یہ ہے کہ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، مور دین 50%، یعنی 50% سے زائد لوگ یا وہ اس دنیا سے گزر گئے یا وہ ریٹائر ہو کے اپنی ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہیں۔ تو ادارے کا بوجھ کون اٹھائے؟ 50% سے زیادہ یہ یہاں پہ ویکنسیاں یا وہ تقرریاں ہونی ہیں، ادارے کو کون چلائے؟ چونکہ ہمارا ادارہ بیسیکلی آپ اس کی روح کو سمجھیں، سیسی جو ہے، یعنی سندھ امپلائز سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوشن، جو کہ بیسیکلی تھیم ہے انٹرنیشنلی اور بین الاقوامی طور پہ سوشل سیکیورٹی پرووائڈ کرتا ہے، یعنی یہ سروسز کا ادارہ ہے، خدمات دینے والا ادارہ، جو بہت ایک مزدور، ہمارے ایک ریڑھ کی ہڈی ہے، دنیا کے قوموں کی ہوتی ہے، اور پاکستان میں تو غربت اور ہم نیچے ہیں غربت کی لکیر سے۔ تو یہاں ان مزدوروں کو، ان ورکروں کو، ان کا خود اور ان کے لواحقین کا علاج معالجہ اور ان کا میڈیسن پرووائڈ کرنا، ان کے لیے بہتر سروسز پرووائڈ کرنا، اس کے حوالے سے یہ ادارہ ہے۔ تو وہ جب یہاں ان لوگوں کے لیے کام کرنے کے لیے جگہ ہی نہیں ہوگی، اپائنٹمنٹ نہیں ہوگی، تقرریاں نہیں ہوگی، تو ان کا کون خدمت کرے گا؟ یہ ایک عظیم اور نیکی کا کام ہونے جا رہا ہے۔ بدقسمتی سے اس کے پیچھے ایک مخصوص گروہ ہے، ایک لابی ہے، وہ جو کام کر رہی ہے، وہ نہیں چاہتی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ادوار میں
یا دور میں یہ اپائنٹمنٹ یا لوگوں کو فلاح و بہبود کا کام نہ ہو، ان کو روزگار نہ ملے، بیسیکلی یہی کار فرما ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی کے دور میں ہر دور میں کام ہوا ہے، ہر طرح کے فیسلیٹ کیا گیا ہے، لیکن یہ ایک بڑا الزام ہے، اس کی تردید کے لیے یا اس کی وضاحت کے لیے آپ نے کون سا ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے کہ یہ چیزیں کلیئر ہو سکیں کہ یہ جھوٹ ہے یہ سچ ہے؟ میرے خیال میں یہ کلیئر ہے۔ اب ہماری اعلیٰ ترین سطح پہ جو سینئر مینجمنٹ ہے وہ بھی سوچ رہی ہے، اور چونکہ ہمارے گورننگ باڈی کے ممبران کو بھی ان میں باقاعدہ انہوں نے چند وہ ایک جو یہ بدنامی اور پھر بدنام کیا جا رہا ہے جھوٹی اور منظم سازی کے تحت چند جو اخبارات ہیں چھوٹے، ان کے ایک مخصوص دائرہ کار میں گھوم رہے ہیں، مسلسل کئی سالوں سے سیسی کو بدنام کرنے کے لیے وہی خبریں لگا رہے ہیں، اور ہم بھی سیریسلی سوچ رہے ہیں تاکہ ان کے خلاف بھی ایک قانونی اور محکمہ جاتی کارروائی کرنی چاہیے۔ مخالفین کی طرف سے آپ پر ایک الزام یہ بھی عائد کیا گیا ہے کہ بحیثیت پریزیڈنٹ سی بی اے سیسی آپ کو 5 نوکریاں ملی تھی جو آپ نے اپنے اصل رسوخ سے وصول کی تھی، اور وہ تمام کی تمام نوکریاں آپ نے اپنے بیٹوں یا رشتہ داروں میں بانٹ دی، اور آپ کے گھر کے ایڈریس اس کے اوپر مینشن کیا گیا ہے، تو اس کے کیا پیچھے کہانی ہے؟ اس کے پیچھے تو میں کوئی کہانی نہیں ہے، میں تو سمجھ رہا ہوں کہ کیا ہو گیا ہے ہمارے دوستوں کو۔ اب اس طرح سی بی اے کے پریزیڈنٹ سے یا ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کے سی بی اے سے اس طرح وہ یعنی انتقامی کارروائیاں کریں گے، اس طرح بدنام کرنے سے ان کو کچھ ملے گا؟ کیونکہ اس پٹیشن سے پہلے جہاں میرا نام انہوں نے لیا ہے، اس کا میں جواب بعد میں دیتا ہوں، تھوڑا سا آپ کو پس منظر بتا دوں۔ 9 مارچ 2023 سے ابھی 3 مہینے پہلے حال ہی میں انہوں نے ایک اسٹے، ابھی اپائنٹمنٹ ہوئی نہیں تھی، پروسیس سے یہ عمل آیا ہی نہیں تھا، اخبارات میں خالی ایڈورٹائزمنٹ یہ میٹر ہوا، تو انہوں نے جا کے، چونکہ سی بی اے نہیں تھے اس وقت، تب بھی ہم سی بی اے تھے اس سے پہلے، یہ گئے آنریبل سندھ ہائی کورٹ میں، انہوں نے پٹیشن فائل کی، ان میں کافی چیزیں کی، اور انہوں نے ایک صرف اور صرف بہانہ بناتے ہوئے اس کو کہ جی ریفرینڈم نہیں ہوا 5 سال سے، چونکہ 2-2.5 سال آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنلی بین الاقوامی طور پہ اور پاکستان پہ خصوصی طور پہ کرونا وبا آئی تھی، جس کی وجہ سے ریفرینڈم جو کہ ہر 2 سال میں ہونا چاہیے آئینی اور قانونی لحاظ سے وہ ڈیلے ہوا، تو وہ گئے اسی کی آڑ میں چھپتے ہوئے انہوں نے جو وہ والا پٹیشن ہے میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا، آپ دیکھ لیں باقاعدہ، انہوں نے یہ بھی پریئرز کی، ان کی استدعا جو تھی آنریبل سندھ ہائی کورٹ سے کہ جی یہ اپائنٹمنٹ ہونے جا رہے ہیں ادارے میں، سندھ امپلائی سوشل سیکورٹی میں ادارہ، اس پہ اسٹے دیا جائے۔ حالانکہ ان کو یہ بھول رہے تھے ایک ہی لمحے میں، جب اس سے پہلے آنریبل سندھ ہائی کورٹ معزز عدالت خود فیصلہ کر چکی تھی، ان کو ہدایت دے چکی تھی سیسی کی مینجمنٹ کو کہ اسی طرح قانونی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ صاف اور شفاف یہ اپائنٹمنٹ کریں، اس کے باوجود اسٹے کے لیے گئے۔ تو چونکہ معزز عدالت کو پتہ تھا، انہوں نے کہا کہ جی یہ اپائنٹمنٹ کو چھوڑیں، وہ ان کو سیٹ اسائڈ کر دیا، ریفرینڈم آپ کا حق ہے، آپ ریفرینڈم لڑیں، اور ان کا ہائی کورٹ آنریبل سندھ ہائی کورٹ کا حکم آیا کہ جی ہمارے انتظامیہ کو، مینجمنٹ کو، اور ہمیں، جب اس وقت کی سی بی اے تھے ہم، کہ آپ 60 روز کے اندر 60 ڈیز کے اندر 2 ماہ کے اندر آپ ریفرینڈم کرائیں، فی الفور ریفرینڈم کرائیں۔ حالانکہ اس میں آپ کو یاد ہوگا ان 60 دنوں میں 30 دن ماہ رمضان بھی آ رہے تھے، رمضان شریف کا ہمارے مذہبی حوالے سے، دینی حوالے سے ایک بہت بڑا ہمارا تقدس کا اور قابل احترام ماہ ہوتا ہے، عبادات کے حوالے سے تمام مسلم امہ عبادت کرتی ہے، اس میں مشغول تھے، وہ دن نکل گئے، اس کے بعد عید کی چھٹیاں آئیں 7، آپ کو پتہ ہے کنٹینیو 1 ہفتہ پہ، تو ہمیں صرف اور صرف پھر جب وہ ہمارے دن ایسے 40 گئے تو 15 13 14 15 دن ہمیں کیمپین کر کے ملے۔ یاد رہے کہ کراچی سٹی میں، صرف کراچی شہر میں یہ ریفرینڈم نہیں ہونا تھا، یہ کراچی تا لے کے کشمور تک، یعنی پورا سندھ صوبہ، پورا تھرو آؤٹ آل دا پروونس اس کا سبجیکٹ تھا، وہاں ہم نے کیمپین کرنا تھا۔ اس مختصر ترین وقت میں اس کے باوجود بھی ہم کراچی تا کشمور تک پہنچے سیسی کے دوستوں کے پاس، اور اللہ کا کرم ہوا 10 مئی 2023 کو ریفرینڈم ہوا، اس میں ہم نے، اللہ پاک نے ہمیں دوستوں کی مہربانی سے انہوں نے اعتماد کرتے ہوئے پیپل اسٹاف یونین سیسی کو ایک بار پھر سی بی اے بنایا، اور بھاری اکثریت سے، بھاری مینڈیٹ سے ہم جیت کے ایک بار پھر آج ہم آپ کے سامنے سرخرو ہیں اللہ کے کرم سے، پاکستان پیپلز پارٹی کی ذیلی تنظیم پیپل اسٹاف یونین سی بی اے کی حیثیت سے، اور میں آپ کے سامنے پریزیڈنٹ سی بی اے کی حیثیت سے سامنے بیٹھا ہوا ہوں۔ اب آتے ہیں اصل سوال، جو جہاں تک اس موجودہ پٹیشن میں اسٹے لینے کے لیے گئے ہیں، اپائنٹمنٹ کو روکنے کے لیے گئے ہیں، اس میں میری ذات پہ جہاں تک سوال لگایا ہے، تو میں تو بہت مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میں ان دوستوں سے بولوں کہ کہہ رہا، وہ تو 5 کہہ رہے ہیں کہ خدا را کہ ایک اپائنٹمنٹ ثابت کر دے میرے اوپر، یہ ٹوٹل
تو میں ایک لمحہ ضائع کیے بغیر. آپ کا کہنے کا مقصد ہے جو 5 نوکریاں گھر میں بانٹی گئی ہیں وہ جھوٹ ہے؟ بالکل 100% سفید جھوٹ ہے. 5 تو میں کہہ رہا ہوں دور، ایک بھی ثابت کر دیں. میں ایک لمحہ ضائع کیے بغیر میں یہاں سے پیپلز آف یونین کی صدارت سے بھی استعفیٰ دے دوں گا. ریزائن کر کے میں گھر بیٹھ جاؤں گا. یہ تنظیمی عہدے سے بھی بڑی بات ہے. میں آپ کے سامنے اللہ اعلان عرض کرتا ہوں کہ میں نوکری بھی چھوڑ دوں گا. میری نوکری سے استعفیٰ کر دوں گا اگر ایک ثابت کریں. فیکٹری ہے جہاں سے اتنے بڑے بڑے جھوٹ، اتنے بے بنیاد خبریں جو ہیں باہر نکلتی ہیں، اس فیکٹری کو سیل کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ بالکل آئین میں یہ آپ کو جواب دے رہا تھا اس پہ. اچھا وہ آپ نے یہ بہت بہتر سوال کیا. ان میرے بھائی ہیں، اللہ پاک ان کو خوش رکھے، میری دعا بھی ہے. لیکن جہاں تک میری ذات پہ انہوں نے کیچڑ اچھالا ہے، میں اس کے خلاف لیگل کارروائی کرنے جا رہا ہوں. آج جس وقت ابھی میری آپ سے بات ہو رہی ہے، آج شام میں نے لائر سے اپائنٹمنٹ لیا ہوا ہے. شام کو 5 بجے میں ان کے دفتر میں جا کے آج ہی جو سیسی یونائٹڈ اسٹاف یونین ہے ان کے جنرل سیکرٹری کو جو میرے اوپر الزام لگائے ہیں، بے بنیاد الزام لگائے ہیں، تو ان پہ میں حتیٰ کہ اجزا کا دعویٰ دائر کر رہا ہوں. ان کو لیگل نوٹس بھجوا رہا ہوں کہ یا تو وہ ثابت کریں. 5 تو درکنار میں چھوڑتا ہوں، ایک بھی اگر میرے اوپر اس سیسی میں وہ نوکری ثابت کرتے ہیں سندھ امپلائی سوشل سیکورٹی میں ایز CBA پریزیڈنٹ کے طور پہ یا ایز سیسی کے ملازم کے طور پہ بھی میرا کوئی ایک بچے کی بھی نوکری ثابت کرتے ہیں، تو میں ان کو جو سزا چور کی ہوگی وہ میری رکھیں. ادروائز میں معزز عدالت سے ریکویسٹ کروں گا لیگل نوٹس کے ذریعے ان کو کہ کم سے کم 20 کروڑ روپے ہر جانے کا وہ مجھے پے کریں. یہ خالی دعوے ہوں گے یا اس پر کوئی ایکشن بھی کیا جائے گا؟ میں نے عرض کیا جیسے دعویٰ نہیں ہے، عملی کردار. آج ہی شام کو میری اپنے لائر سے اپائنٹمنٹ ہو گئی ہے. آج شام 5 بجے، اس وقت جب میری آپ سے بات ہو رہی ہے 12:05 ہو رہے ہیں دوپہر کے. آج شام 5 گھنٹے کے بعد میں جا کے اپنے لائر کے آفس میں جا کے وہ بالکل لیگل نوٹس تیار کروں گا تمام پروف کے ساتھ کہ ان کو بھجواؤں گا. وہ آئیں پھر آ کے جواب دیں معزز عدالت میں. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا انشاءاللہ. کیا وجہ ہے کہ بحیثیت پریزیڈنٹ CBA سیسی بھاری اکثریت میں آپ کو لایا گیا، لیکن بھاری اکثریت میں لانے کے باوجود آپ پر بھاری الزامات عائد کیے گئے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کون سا ٹولہ ہے یا وہ کون سے آنی یاد ہیں جو آپ کے پیچھے ہیں؟ ایک مخصوص مائنڈ سیٹ ہے، ایک مخصوص لابی ہے. ان میں کچھ اپنے بھی ہیں، کچھ پرا بھی ہیں. لیکن جہاں تک میرے کردار پہ انہوں نے ہر طریقے سے پچھلے 5 سالوں سے کوشش کی ہے. جب میں جنرل سیکرٹری بھی تھا، 1.25 سال سے میں پریزیڈنٹ بھی ہوں. ہر طریقے سے انہوں نے ڈھونڈا. میری کوئی کمزوری ڈھونڈی ہوگی، کوئی تلاش کی ہوگی کہ میرے کیریکٹر کو خراب کرنے کی کوشش پہ ہیں وہ ثابت کریں. لیکن اللہ پاک کا فضل و کرم ہے، ہم کامریڈ لوگ ہیں، ورکر لوگ ہیں، پیپلز پارٹی کے ادنا سے جیالہ ہیں، کارکن ہیں. میرا دامن صاف ہے. میں ان کو پورے اپنی سیسی کے مینجمنٹ کو، ادارے کو، آپ تمام میڈیا کے دوستوں کو، بھائیوں اور بہنوں کو، اینٹی کرپشن کو، نیب کو، وہ جہاں تک میں کہتا ہوں ادارے آزاد ہیں، کھلے ہیں. میں ہر طرح کی وہ میری انکوائری کریں، صاف اور شفاف. میں سمجھتا ہوں اگر میرا دامن صاف ہے تو 1 ٹکے کی بھی، 1 روپے کی بھی کرپشن میرے اوپر نہیں ہوگی. یہی وجہ ہے جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا دامن کرپشن سے صاف ہے، کوئی ہمیں کلو نہیں مل رہا، تو یہ اب نوکریوں کی وجہ سے صرف اور صرف مجھے وہ الزامات جھوٹے اور الزام اور بہتان تراشی کر رہے ہیں. انشاءاللہ العزیز مجھے میرے اپنے اللہ پہ 100% ایمان کامل ہے. مجھے یقین ہے، میری قیادت پہ مجھے اپنے یقین ہے، میرے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. میرے کیریکٹر کے بارے میں، میرے کردار کے بارے میں میری پوری پیپلز لیبر بیورو کی سینئر قیادت تک اور وزیر محنت سعید غنی صاحب تک اور تمام جو مجھے آج اس منزل تک جو لے کے آئے آنریبل سید ناصر حسین شاہ صاحب تک، ان تمام کو میرا پتہ ہے. وہ جب چاہیں، جس طرح چاہیں، جس بھی طریقے سے وہ ان الزامات کی تحقیقات کروا سکتے ہیں. میں حاضر ہوں. بحیثیت پریزیڈنٹ پیپلز اسٹاف یونین کے ورکرز کو آپ کیا پازیٹیو میسیج دینا چاہیں گے تاکہ ان کے حوصلے بنے رہیں؟ کیونکہ بہت سی نیگیٹیوٹی ایسی پھیلائی گئی ہے، بہت سے ایسی چیزوں کا تاثر دیا گیا ہے جس میں ظاہر سی بات ہے، دیکھیں آپ کیچڑ میں اگر پتھر مارے تو کچھ چیٹیں ہمارے دامن پہ بھی آتے ہیں. تو اسی وجہ سے کچھ ایسی چہگوئیاں ہیں، کچھ الزامات ہیں، کچھ باتیں ہیں جو آپ سے منسوخ کی گئی ہیں. تو اس کو حقائق کو کلیئر کرنے کے لیے آپ ایک میسیج، تاکہ آپ کے لوگ آپ کے ساتھ بنے رہیں اور آپ کے ساتھ کھڑے رہیں، کیونکہ یہ الزام بے بنیاد بھی ہو سکتے ہیں اور سچ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے حقائق وقت کے ساتھ پتہ چلیں گے. اس حوالے سے بالکل جی، یہ آپ کی 100% بات درست ہے کہ اگر الزام ثابت ہوئے تو سزا ہوتی ہے. پھر اگر یہ الزام بے بنیاد ہوئے تو پھر میں تو ان کو ہر جانے کا دعویٰ، جنہوں نے یہ باقاعدہ
پٹیشن میں باقاعدہ کورٹ میں جا کے یہ میرے اوپر الزام لگائے ہیں، ورنہ ان کو جواب دینا پڑے گا۔ دوسری بات، جہاں تک آپ نے کہا، آپ کے سوال کا تعلق ہے ہمارے پیپل اسٹاف یونین کے ہمارے دوستوں، ہمارے بھائیوں کو حوصلہ افزائی کی بات، تو وہ ان کو پتہ ہے ایز اے سی بی اے جو ہمارا کام ہے، سی بی اے مینس کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ، وہ الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہے 90% کراچی تک کشمیر تک کے دوستوں کو پتہ ہے کہ پیپل اسٹاف یونین نے بہت شاندار کام کیے ہیں، ان کے حقوق کو تحفظ بھی دیا ہے، ان کے حقوق کی جنگ بھی لڑی ہے، اور حاضر سروس ملازمین کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں ان کو میں سمجھتا ہوں جو پیپل اسٹاف یونین نے پچھلے 5 سالوں میں ملک نوید صاحب کی صدارت سے، قیادت سے لے کے، اعجاز عباسی سے لے کے آج الحمدللہ میں بیٹھا ہوں احمد نواز کی حیثیت سے، تو میرے خیال میں وہ اپنے آپ میں ایک تاریخ ہے۔ ان کو اگر آپ کو میں گنوانا شروع کروں، بہت بڑی آپ کو گاہے بگاہے علم بھی ہے، ہم نے بہت بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں اپنی سوچ سے اور اپنی توقعات سے بھی ہٹ کے۔ ہماری قیادت نے، وزیر محنت پہلے ناصر شاہ صاحب سے لے کے حاجی مرزا مرحوم بلوچ مرحوم سے لے کے اور موجودہ سعید غنی صاحب تک کی قیادت سے الحمدللہ انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا، جائز فیور دیا مزدوروں کے لیے، چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی بنی ہی شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بنائی ہی مزدوروں، ہاریوں، کسانوں اور شاگردوں کے لیے تھی، تو اس پہ ہمارے ادارے میں سیسی میں الحمدللہ 100% سے زیادہ کامیابیاں ہوئی ہیں، یہ میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں۔ جب بھی جو بھی دوست بولے ہم اس کو ان رائٹنگ پروف دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو ان جو کچھ دوستوں کو مایوسی ہو رہی ہے میری ذات کے حوالے سے، میں الزامات کی زد میں ہوں، تو جیسے میں آپ کو پہلے بتایا ان کے خلاف لیگل ایکشن کے لیے جا رہے ہیں، ان سے میں یہی درخواست ہے کہ یہ بے بنیاد الزامات ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں میں اس کے حقائق سامنے آ جائیں گے، تو آپ بے فکر رہیں، حوصلہ رکھیں، صبر رکھیں، یہ انشاءاللہ تعالیٰ میں سرخرو ہو کے نکلوں گا۔ بہت شکریہ احمد نواز صاحب، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ جی ناظرین، آپ نے پریزیڈنٹ سی بی ایس ایس سی احمد نواز صاحب کے ویوز سنے، امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔